کا میں بس بریفلی ذکر کرتی ہوں کہ ایک عرب کا وہ معاشرہ جس میں مسلسل جو ہے وہ انریسٹ چل رہا تھا، اور یہ لوگ آپس میں ہی کنیکٹڈ نہیں تھے، اور ایک ٹگ آف وار چلتی رہتی تھی کہ کس نے ام، آ، کعبہ کی متولیت لینی ہے یا کیا. تو قصی نے آ کے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ انسان تھے. انہوں نے ان سب کو پہلے تو جو بکھر گئے تھے یہ سارے، انہوں نے کہا کہ یہ واپس آئیں اور آ کر مکہ کے ارد گرد اور مکہ میں آباد ہوئے، یہ جو قریش کے سارے لوگ ہیں. پھر ان کے آگے سے مزید گروپس بنے ہوئے تھے لوگوں کے. تو قصی نے ان کو سب کو الگ 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 رسپانسبلٹیز دے دی، کیونکہ دیکھیں جیسے کزنس بھی ہوتے ہیں نا، تو ایک ہی چیز میں انوالو ہو، اگر کوئی ایک پریشس چیز ہے، امپورٹنٹ ہے، اور اس میں سب حصے دار ہیں، تو لڑائی ہونا اور آپس میں اس چیز کی ٹسل ہونا کہ کس کے پاس اتھارٹی جائے گی، ایک بڑی نیچرل سی چیز ہے. تو ان میں بھی اسی طرح سے چلتا رہتا تھا. تو اس میں پھر قصی نے یہ کیا کہ ایک دارالندوہ نام آپ نے سنا ہوگا، ایک ایسی جگہ بنائی پارلیمنٹ ٹائپ کی، جہاں پر ان کی میٹنگز ہوتی تھیں، اور یہ سب سردار جو ہے یہ وہاں جا کے میٹنگز کرتے تھے اور اپنے معاملات کو ڈسکس کرتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ہر جو سب گروپ ہے اس کو مختلف رسپانسبلٹیز دے دی، تاکہ یہ آپس میں نہ لڑیں اور ان رسپانسبلٹیز کو لے کر خوش رہیں. تو اس میں یہ تھا کہ جیسے کعبہ کی حفاظت اور نگرانی کرنا ایک گروپ کو دے دیا. اس کے علاوہ کعبہ کی جو چابیاں ہیں وہ کس کے پاس ہوں گی، یہ بڑے ایک شرف کی بات ہوتی تھی کہ کون خانہ کعبہ کو کھولے گا اور اس کے بعد اندر اس کی اجازت سے لوگ وزٹ کر سکیں گے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ حاجی جب آتے تھے تو ان کو پانی پلانا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی کا کام ہوتا تھا، کہ مسلسل آپ گرمی ہے، پیاس، بھوک، تو وہ ان کو پانی پلانے کی ایک پوری رسپانسبلٹی آئی، کہہ لیں کہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ وہ تھا. اس کے علاوہ کھانا کھلانے کا، کہ دن میں 3 ٹائم جو کھانا کھلانا ہے، یا مہمان نوازی جو کرنی ہے حاجیوں کی، اس کے بارے میں. پھر ان کا ایک اپنا فلیگ بنا تھا، تو فلیگ بیئررز کون ہوں گے. پھر اگر کوئی وار ہو جاتی ہے تو اس میں کون سا قبیلہ جو ہے وہ لیڈ کرے گا، وار میں جو پیچھے لوگ رہ رہے ہیں ان کو کون کنٹرول کرے گا. تو اس طرح سے انہوں نے نا مختلف رسپانسبلٹیز بنا دیں، تاکہ یہ لوگ آپس میں نہ لڑیں اور جو ان کے ٹاسکس ہیں ان کے اوپر یہ فوکس کر سکیں. تو اس سے فائدہ پھر یہ ہوا کہ مکہ کافی حد تک وہ کہہ لیں کہ اسٹیبلش ہو گیا. اس میں اسٹیبلش سے میرا مطلب کہ پیس آ گیا ایک طرح سے، اور لوگوں نے جو ہے وہ ایک ایسا ٹائم دیکھا کہ جس میں اب پھر تجارت ہو رہی تھی، لوگ پیسفلی ٹریول کر پاتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں کیا ہے کہ لی الافی قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کے قریش کے لیے ہم نے آسان بنا دیا تھا ان کا ٹریول کرنا گرمی میں اور سردی میں. وہ 2 ٹائم میں مختلف جگہوں پر یہ لوگ ٹریول کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو یاد کرا رہے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. کہنے چاہیے کہ اپنے اس گھر کے رب کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا. یعنی قریش وہ واحد قبیلہ تھا جس کی پورے عرب میں پھر رسپیکٹ ہوتی تھی. آپ کہہ لیں کہ جیسے ان کا سکہ بولتا تھا، یہ کہیں بھی چلے جاتے تو ایون ڈاکو بھی ان پر نہیں پڑتے تھے، کہ انہیں پتہ تھا کہ اچھا یہ قریش کا قبیلہ. اور ان کے ساتھ پھر جو لوگ باقی قبائل ایسوسیٹ ہو جاتے تھے ان کی بھی بڑی عزت ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو یاد کرا رہے ہیں کہ میں نے نہ صرف تمہیں رسپیکٹ دی بلکہ رزق کی بھی فراوانی تمہارے اوپر کی. کیونکہ پھر قصی نے یہ بھی کیا کہ جو باہر سے مرچنٹس آتے تھے ان پر ٹیکس لگا دیا تاکہ مکہ کے جو ہے وہ مالی حالات بہتر ہوں. تو اس طرح سے مختلف ریفارمز کی گئیں، جس کی وجہ سے اب ہر ایک کے پاس ایک رسپانسبلٹی تھی. اب آپ سمجھیں کہ ان سب کے بیچ میں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ بھی کرتے رہتے تھے، جیسے مقابلہ بازی ہوتی ہے نا، وہ چلتا رہتا تھا. تو اس سب میں اب ایک نبی ایک گروپ میں آ جاتے ہیں، ایک سب گروپ میں. تو اب وہ آپس میں کیسے کمپیٹ کر پائیں گے، کیونکہ نبی تو نہیں پروڈیوس کر پائیں گے، یا اللہ تعالیٰ ایک نبی کے پاس کلام بھیج رہا ہے تو وہ کلام تو نہیں کہیں سے لا پائیں گے. تو ابو جہل کا یہ کمنٹ سننے میں ملتا ہے ہسٹری میں کہ ہم نے فلاں فلاں چیزوں میں بنو ہاشم کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر لیا، لیکن اب یہ جو نبی لے کر آنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم نبی کہاں سے لے کر آئیں. تو یہ بہت زیادہ اس ٹائم ان کو پرابلم ہو گیا تھا کہ پھر اپنی اتھارٹی بھی جاتی ہوئی ہاتھ سے نظر آ رہی تھی. کیونکہ اگر ایک نبی آ رہا ہے تو پھر وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. نبی آ رہا ہے تو وہ جو ایک کلچر میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں وہ ان کی کریکشن کر رہا ہے. تو آپ جو ان لوگوں کی اتھارٹی تھی وہ تو بہت سائڈ پر رہ گئی.
मैं थोड़ा-सा बस ज़िक्र करती हूँ कि किस किस्म का इनका इनके वो लाइक कह लें कि कल्चर था। अ, अगर आपने कबायली लोगों को कभी नोट किया हो जैसे हमारे बलूचिस्तान वाली साइड पर या इवन जो सरहद वाली साइड पर है, उसमें अभी भी कुछ लोग जो हैं वो कबीले की सूरत में रह रहे होते हैं और उसमें ये है कि उनका जो कबायली लीडर होते हैं वही डिसाइड कर रहे होते हैं अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई कत्ल हो जाए तो उसकी दियत का क्या करना है या उसका क्या होगा, तो इसी तरीके से ये लोग भी रह रहे थे। तो आप इसमें देखें कि इस तरह से रहने में एक खूबी तो ये होती है कि ये लोग बड़े वेल निटेड होते हैं आपस में, एक-दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, ख़्याल रखते हैं। लेकिन इसके साथ ही फिर ये लोग बहुत ज़्यादा जज़्बाती भी होते हैं और ये जो फ़ैसले या इनके जो बातें होती हैं, इनके काम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड बाय जज़्बात होते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते-समझते नहीं हैं। तो कुछ इसी किस्म का मामला उस वक़्त के अरब के साथ भी था। उनकी अच्छी बात ये थी कि वो मेहमान नवाज़ थे, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे कि कोई भी ट्रैवलर आ जाता था, तो वो उसको इतनी इज़्ज़त देते थे, अपने घर लेकर जाते थे, अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बान करते या जो भी होता था, वो उनकी खिदमत में ज़रूर पेश करते थे। फिर अपने ख़ानदान वालों को इस हद तक प्रोटेक्ट करते थे कि आपको लग रहा है वो बंदा ठीक है या नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपके ख़ानदान का हिस्सा है, तो आपने उसे सपोर्ट करना है। ये एक कबायली निज़ाम है, आपको अगर आइडिया हो, तो ये इस तरह से चलता है। इसी वजह से जब हमने बचपन में पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आगे जाके इंशाल्लाह स्टोरी को डिटेल में भी पढ़ेंगे कि जब वो उन्होंने कर दिया था शाबे अबी तालिब कि आपको यानी पूरे मुआशरे से हटकर साइड पर रहना पड़ गया था और सबने आपको डिसोन कर दिया था बाकी के जो कुरैश है। तो जब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था, बनु हाशिम, उसमें बहुत सारे लोग मुसलमान भी नहीं हुए थे और वो शायद अ, एग्री भी नहीं करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस प्रीचिंग और आइडियोलॉजी के साथ, लेकिन उसके बावजूद उस पूरे ख़ानदान ने आपके साथ जाकर वो टाइम गुज़ारा था जो जिसमें इन सबको सिक्लूड कर दिया गया था मुआशरे से। तो ये एक इनकी अच्छी बात थी। इसी तरह ये पनाह देते थे किसी को कि अगर जैसे कह लें प्रोटेक्शन देते थे, तो अगर कोई एक कबीला दे देता था प्रोटेक्शन किसी दूसरे कबीले के अगेंस्ट किसी शख्स को, तो फिर वो सब मिलकर उसे प्रोटेक्ट करते थे और फिर वो उस पे कोई आँच नहीं आने देते थे। इसी तरह अगर किसी से कोई कत्ल हो जाता था या और कोई ज़्यादती हो जाती थी, तो ये मिलकर फिर उसका बदला देते थे कि अगर खून बहा देना है या और कोई चीज़ या कोई मकरूज़ हो गया, तो ये मिलकर करते थे। तो ये सब वो अच्छाइयाँ थीं जो कि एक कह लें या खूब या एक कह लें प्लस पॉइंट्स थे जो एक कबायली मुआशरे में रहने की वजह से होते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ इनमें बहुत सारी जो है वो खराबियाँ भी आ चुकी थी क्योंकि कह लें कि वो पावर की एक गेम चलती रहती थी उसकी वजह से भी। तो